أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. سورہ یونس آیت 85 و 86. اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اور تم فی الحقیقت فرما بردار ہو جاؤ. تو انہوں نے جواباً کہا اللہ پر ہی ہم توکل رکھتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے ابتلا نہ بنانا. اس ضمن میں سب سے پہلی حدیث جو میں نے چنی ہے وہ حضرت مغیرہ بن ابی قرہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس اونٹنی کو باندھوں اور پھر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اسے باندھو اور پھر توکل کرو. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں خدا تعالیٰ پر بھروسہ کہ یہ معنی نہیں ہے کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے، بلکہ یہ معنی ہے کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑ دے. اس کا نام توکل ہے. اور اگر تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے تو اس کا توکل پھوکا جس کے اندر کچھ نہ ہو، اس کا توکل پھوکا ہوگا. اور اگر نری تدبیر کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی پھوکی، یعنی جس کے اندر کچھ نہ ہو وہ تدبیر بھی پھوکی ہوگی. ایک شخص اونٹ پر سوار تھا، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دیکھا، تعظیم کے لیے نیچے اترا اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے. چنانچہ اس نے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے. واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے تو توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا. آپ نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھنا تھا پھر توکل کرنا تھا تو یہ ٹھیک تھا. دراصل توکل کا مضمون ہماری ساری زندگی پر پھیلا پڑا ہے. زمیندار جو بیج بوتے ہیں وہ دراصل اپنے زور سے تو بیج کو نہیں اگاتے، وہ تو بیج پھینک دیتے ہیں اور نظام قدرت ہے جس نے بیج کے اندر پیچ در پیچ باریکیاں پیدا کر رکھی ہیں. اس بیج کے اندر
جو اگنے کا مادہ ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اسی میں محو حیرت رہ جائے کہ کتنی باریکیاں ہیں. ورنہ دیکھنے میں تو ایک بظاہر ایک دانہ ہے جس کو پھینک دیا اور وہ اگایا، اور پھر اس کے ساتھ بطر کا آنا، مناسب زمین پر پڑنا بیج کا، بارش کا پانی نہ زیادہ ہونا نہ کم ہونا، یا ویسے کھیت کو پانی زیادہ دیا ہو نہ کم دیا ہو. بہت سے ایسے مواجہات ہیں جو ضروری ہیں بیج کو اگنے کے لیے. بس ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل شاید اسی کا نام ہے کہ کسی پر توکل کر لو، کسی پر اعتبار کر لو. توکل بہت گہرا مضمون ہے. ایک بیج کی مثال دیکھیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. اس پر غور کرتے چلے جائیں تو جتنا غور کریں گے اس میں عظیم الشان گہرائی پہ گہرائی اور گہرائی پر گہرائی نظر آتی چلی جائے گی. پھر وہ بیج کا نظام پیدا کیسے ہوا، آغاز اس کا کیسے ہوا، کیوں ہر بیج کو اپنے جیسا بیج پیدا کرنے کی صلاحیت نصیب ہوئی. اور پھر بیج بھی تو کئی قسم کے ہیں. کئی بیج ایسے ہیں کہ جن کو پھیلانے کے لیے خاص قسم کی شکل ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک برج سا آتا ہے اور وہ بیج ہلکا ہو کر ہواؤں سے اڑتا ہے، اور اتنا اڑتا ہے کہ بعض دفعہ سمندر پار چلا جاتا ہے. اب خدا تعالیٰ نے دنیا میں بیج پھیلانے کا جو انتظام کیا ہوا ہے یہ بھی تو توکل ہی ہے. اور انسان کبھی غور نہیں کرتا کہ اس توکل کے بغیر ہمارا ایک چھوٹے سے چھوٹا بیج بھی، جس کو اک کا پودا کہتے ہیں، اس کا بیج بھی نہیں پھیل سکتا. اتنا حیرت انگیز نظام ہے کہ بعض دفعہ بعض گٹھلیاں ایسی ہیں جن کو جب تک کوئی بڑا جانور کھا نہ لے وہ گال ہی نہیں سکتی. اور مثلا ہاتھی جب وہ کھا لیتا ہے تو اس کے پیٹ کے تیزاب سے وہ گلتی ہیں، اور چونکہ ہاتھی لمبے سفر کرتے ہیں اس لیے جب وہ ان کو نکالتے ہیں تو ان میں اگنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے. بس نظام قدرت تو ایسا عجیب نظام ہے کہ ذرے ذرے میں خدا دکھائی دیتا ہے اگر انسان کو دیکھنے کی بصارت ہو. اس لیے توکل کے مضمون کو یوں عام نہ سمجھیں، بہت گہرا اور وسیع مضمون ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ حق ہے تو تمہیں ویسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں اور بھرے پیٹوں سے شام کو واپس آتے ہیں. یہ مضمون بھی دوہرے معنی رکھتا ہے. پرندہ اڑ کر جب جاتا ہے تو محنت کرتا ہے، بیج کو تلاش کرتا ہے، کھودتا ہے، اس کو پتہ ہے کون کون سی جگہ کھودی جائے گی تو وہاں سے بیج نکلے گا. تو اگر ایک غریب انسان ہو اور وہ کلہاڑا لے کر نکل جائے یا اور کوئی ایسا ہتھیار لے کر جس کو چلانے سے اس کی روزی کمائی جا سکتی ہو، تو اس نے خدا پر توکل کیا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. ایسے خدا پر توکل سے یہ ہمارا ایسا خدا ہے جو ضرور پھر اس کی روزی کا سامان پیدا کر لے گا. بعض لوگوں کو اس کے برعکس عادت ہوتی ہے کہ اپنا فخر ننگا کرتے ہیں. بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا تو کچھ نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. وہ ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں، ان کے جسم بول رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دو. قرضی کے پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر جو علامتیں ہیں ان سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور بعض لوگ باوجود فاقہ کشی کے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور سنبھال کر رکھتے ہیں، ہنس کر بات کرتے ہیں، چہرے پر اپنی بھوک کا اثر نہیں آنے دیتے. بس ایسی صورت میں توکل کے مضمون کو دیکھیں تو کتنا بدلتا جاتا ہے. محض مانگنا توکل نہیں، حالت غریبانہ بنا کر
اگر حالت مانگنے لگے تو وہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ چنانچہ فرمایا تمہیں رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے، وہ خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں اور بھرے پیٹوں کے ساتھ شام کو واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ یہاں 70,000 سے مراد ایک تکمیل کا لفظ ہے 70، اس میں سینکڑوں 70 ہو سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے جتنا چاہے بڑھا دے، اور اس کا بھی توکل سے تعلق ہے۔ اگر توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا تو خدا جانے پہلے کتنے 70,000 ہو گزرے ہیں یا 70,000 ہو گزرے ہیں، اور کتنے آئندہ آنے والے ہیں، دنیا کتنی باقی ہے، اور ہر نسل جو ہے وہ اللہ پر توکل کرے کہ وہ اس کی گناہ بخش سکتا ہے اور جب چاہے گا بخش دے گا۔ لیکن ساتھ ایک شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے عیوب کی تلاش میں نہیں لگے رہتے اور نہ ہی فال لینے والے ہوں گے، بلکہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ اب یہ دو باتیں ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو لوگوں کی عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں وہ پردہ دری کرتے ہیں، اور جو پردہ دری کرنے والے ہوں ان کو اللہ پر توکل کا کوئی حق نہیں۔ کئی گناہ اچھل کر خود بخود باہر آ جاتے ہیں، وہ جب خدا مناسب سمجھے ان کو باہر نکال دیتا ہے، مگر ایک مومن، ایک نیکزان انسان گناہ کی تلاش میں نہیں رہتا، اور جو گناہ کی تلاش میں نہیں رہتا اللہ بھی اس سے ویسے ہی سلوک فرماتا ہے۔ اور دوسرا ہی نہ فال لینے والے، فال لینے کا مطلب یہ ہے کہ اٹکل مار کے بعض دفعہ تیروں سے، بعض دفعہ دوسری چیزوں سے فال لی جاتی ہے کہ یہ ہو جائے گا تو یوں کروں گا، وہ ہو جائے گا تو یوں کروں گا، یہ ساری گپیں ہیں، اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل یہ ہے کہ غور کرے کہ یہ رستہ بہتر ہوگا، اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ بظاہر یہ رستہ بہتر ہوگا، پھر اس رستے کے پیچھے چل پڑے۔ فال نکالنے والے تو ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ ایک ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فاقہ نے آ لیا اور اس نے اس فاقے کی حالت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کا فاقہ دور نہ ہوگا۔ وہ جو پیش کرنے کا مضمون ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، خواہ زبان سے پیش کرے، خواہ آثار سے پیش کرے، ایسے لوگ ہمیشہ فاقے کا شکار ہی رہتے ہیں۔ لوگوں کی خیرات سے کسی کا کچھ نہیں بنا کرتا، اور جس پر فاقہ آیا اسے وہ اللہ کے سامنے پیش کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اس کے لیے رزق نازل کرے گا۔ اب یہاں جلد یا بدیر کا لفظ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے ادھر توکل کیا ادھر روٹی مل گئی کہیں سے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اصرار کے ساتھ توکل پر بیٹھا رہے اور پھر یقین کرے کہ بالآخر میرا خدا میرے رزق کا سامان پیدا کر دے گا۔ ایک شخص کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اسے بہت زاہد بننے کا شوق تھا، اور وہ زاہد بن کر جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا چھپا اور کہا کہ میں تو کسی سے نہیں مانگوں گا، اللہ مجھے رزق دے گا تو میں لوں گا۔ اب وہ شخص کچھ دیر تو اسی طرح رہا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک بہت بزرگ عابد انسان بیٹھا ہوا ہے، جگہ جگہ سے لوگ تحفے لانے شروع کیے لوگوں نے، اور اس کے درخت کے نیچے ڈھیر لگ گئے کھانوں کے، اور لوگوں کو بھی بانٹنے لگا۔ اب خدا تعالیٰ نے اس کو آزمانا تھا، چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہر ایک نے سمجھا
کہ وہ دوسرا لے گیا ہوگا، اور اس دن اس کو کچھ بھی نہ ملا، سارا دن درخت کے نیچے بیٹھا رہا، بھوکا پیاسا برا حال۔ آخر خیال آیا کہ دیکھنا چاہیے، جا کر باہر نکلا اور جا کے ایک دروازے کھٹکھٹایا ایک جگہ، تو دروازے والے نے جب دیکھا اس نے کہا اوہ آپ ادھر آ گئے ہیں، معاف کرنا غلطی ہو گئی، ہم تو بھول ہی گئے تھے، ہمیں چاہیے تھا پہنچنا۔ تو اس نے 2 روٹیاں اس کو اور کچھ سالن دے دیا۔ وہ چلنے لگا تو کشفن اس کو وہ کتا دکھایا گیا، اس کا جو باتیں کر رہا تھا۔ کتے نے کہا میں اس دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا، میرا حق ہے، ایک روٹی مجھے دو۔ اس نے وہ روٹی اس کو پکڑا دی اور کھا کے چلنے ہی لگا تھا، وہ کھلا کر چلنے ہی لگا تھا تو کتا پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس نے کہا ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، یہ دونوں روٹیاں تو نے میرے مالک سے لی ہیں، اپنے مالک کو چھوڑ کر میرے مالک کے پاس آئے ہو، اس لیے اپنے مالک کی چیز کا میں حقدار ہوں۔ چنانچہ وہ 2 روٹیاں پھینک کر روتا ہوا واپس اپنے درخت پر چلا گیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت لوگوں کو یاد آ گیا اور لوگوں نے پھر وہاں رزق پہنچانا شروع کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے یہ سبق دینا تھا۔ دیکھو توکل کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور نہ ہی توکل کا یہ مطلب ہے کہ ادھر توکل کیا ادھر ہی فوراً مل گیا۔ اللہ چاہے تو فوراً دے دیتا ہے، نہ چاہے تو فوراً نہیں دے گا۔ بیج دیکھیں آپ ڈالتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بعض دفعہ بیج ضائع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ فصل اگتی بھی ہے تو جیسے مسیح السلام نے فرمایا پھوکی، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ زمیندار جانتے ہیں کہ توکل کیا تھا اور 1 سال ایسا آیا کہ اس میں کچھ نہ نکلا، لیکن توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مضمون باندھے ہوئے ہیں جن پر غور کرنے کے نتیجے میں توکل کے حقیقی معنی سمجھ آتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا نظام جو ہے پیدائش کا، یہ بھی ایک خاص چکر کھاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف کے زمانے میں 7 سال کا قحط آیا تھا، تو یہ نظام بھی بعض دفعہ پہلے رویا میں بتا دیا جاتا ہے، بعض دفعہ بغیر بتائے بھی اگر زمیندار غور کرے تو معلوم کرتا ہے کہ ایک خاص چکر ہوتا ہے۔ چنانچہ میں جو اپنی زمینوں کا انچارج مقرر تھا، میں نے یہ اصول بنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہی میں اپنے عزیز مسرور احمد صاحب کو بتاتا ہوں کہ یاد رکھو کہ ہر چوتھے سال ایک اطلاع آئے گا، اور توکل یہ نہیں ہے کہ کہو کہ دیکھو ہم نے تو بیج پھینکا اور کچھ نہیں ملا۔ توکل کے ساتھ صبر شامل ہے، تو تم جب بیج پھینکو تو صبر کرو اور اندازہ فعال نہ لگاؤ، بلکہ قانون قدرت کو پڑھو، اور قانون قدرت جہاں تک میں نے پڑھا مجھے یہی بتاتا ہے کہ 4 سال کے بعد ایک ابتلا کا سال آیا کرتا ہے قریباً۔ اس جو پہلے 3 سال ہیں ان میں بچا کے رکھو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بچا کے رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو آیا وہ سب کچھ خرچ کر دیا۔ اب یہ بھی توکل کے خلاف ہے کہ جو آیا سب کچھ خرچ کر دیا کہ اللہ نے دیا اور بھی دے دے گا۔ تو نظام توکل تو بہت گہرا نظام ہے، ایک بات سے دوسری بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اردو حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو فرماتے تھے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس پر توکل کرتے ہوئے میں گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ ہر روز جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس خیال سے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پوری احتیاطیں بھی نہیں پوری کرتا، لیکن اگر احتیاطیں بھی پوری کرے تو یقین کرے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل نہیں ہوگا کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ بعض دفعہ موٹر کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں،
ایک آدمی بہت احتیاط سے چلا رہا ہے اور ہر طرح کی بہترین کار اس نے رکھی ہوئی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اور سامنے سے آنے والا ایک شرابی ڈرائیور ہے، اس نے اس کو ٹکر مار دی۔ اور دیکھیں، توکل جو کرنے والا ہے وہ ساتھ دعا بھی کر کے چلے گا، اور جب دعا کر کے چلے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ ایک دفعہ مجھ سے ملے ایک ہمارے عزیز پائلٹ تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ جنگ کے دوران جب جہاز پہ جایا کرتا تھا تو یہ دعا کیا کرتا تھا کہ وہ جو سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ یہ دعا کہتے میں لکھ بھی لیا کرتا تھا جہاز کے اوپر اور پڑھتا بھی جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ہمیشہ خدا کے فضل سے سخت بمباری، سخت توپوں میں سے نکل کر میں ہمیشہ واپس آتا رہا۔ ایک دفعہ بھول گیا اور اسی دفعہ میں توپ کا نشانہ بنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ مجھے چونکہ توکل کی عادت تھی، اس وقت مجھے یاد آیا اور میں نے توکل شروع کیا، توکل کی دعا پڑھنی شروع کی، تو خدا تعالیٰ نے مجھے زندہ بچا لیا اور اس قید سے بھی نسبتاً سہولت سے نجات بخشی۔ تو توکل کا مضمون تو زندگی کے ہر پہلو پہ حاوی ہے۔ توکل کرنے والے اور نا توکل کرنے والوں میں بہت نمایاں فرق ہوتا ہے۔ جو سچا توکل کر کے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہزار نقصانات سے بچاتا ہے، ہزار حادثات سے بچاتا ہے، مگر فعال کے طور پر نہ کریں، غور کریں، فکر کریں اور نظام قدرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے وہ آگے چلتی ہے۔ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم پھسل جائیں یا گمراہ ہو جائیں، یا ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے، یا ہم جہالت کریں یا ہمارے خلاف جہالت کی جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اصل میں توکل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کامیاب و بامراد بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے توکل کے اصلی مفہوم کو سمجھ کر صدق کے دل سے قدم رکھنے والا ہو اور صبر کرنے والا اور مستقل مزاج ہو، مشکلات سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹ جاوے۔ دنیا گزشتنی اور گزاشتنی ہے، اس لائق ہے کہ اس کو بھولا جائے اور ترک کر دیا جائے، اور اس کے کام بھی ایسے ہی ہیں، بس انسان کو لازم ہے کہ اس کا غم نہ کرے اور آخرت کا فکر زیادہ رکھے۔ اگر دین کے غم انسان پر غالب آ جائیں تو دنیا کے کاروبار کا خود خدا متکفل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں انسان کو مشکلات کے وقت اگرچہ اضطراب ہوتا ہے مگر چاہیے کہ توکل کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کے موقع پر سخت اضطراب ہوا تھا۔ کتنا ایک باریک فرق دکھا دیا آپ نے۔ سخت اضطراب ہوا تھا، چنانچہ عرض کرتے تھے یا رب ان اہلک کا حاضر اصابہ تھا فلن تو بدا الارض ابدا، مگر آپ کا اضطراب فقط بشری تقاضا سے تھا، کیونکہ دوسری طرف توکل کو آپ نے ہرگز ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ آسمان کی طرف نظر تھی اور یقین تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یاس کو قریب نہیں آنے دیا۔ ایسے اضطرابوں کا آنا تو انسانی اخلاق اور مدارج کی تکمیل کے واسطے ضروری ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ یاس کو پاس نہ آنے دے۔ انسان کو طرح طرح کے خیالات اضطراب اور وسوسہ ڈالتے ہیں، مگر ایمان ان وساوس کو دور کر دیتا ہے۔ بشریت
اضطراب خریدتی ہے اور ایمان اس کو دفع کر دیتا ہے۔